بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، ایک خوبصورت متحرک ساحلی علاقے میں جہاں فیروزی لہروں نے سنہری ریت کو چوم لیا، وہاں ایک چھوٹے بے ہنگم پودے نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس پودے کو مقامی زبان میں سمندری پرسلین اور سائنسی زبان میں سیسویم بروکوسم کہا جاتا ہے۔ یہ رسیلا، گنا اور موٹے پتوں اور تنوں پر مشتمل پودا ہے جس پر اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، مگر اس کا ماحولیاتی نظام میں کردار بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ منفرد قسم کے حقائق آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کا موقع ملے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میری نئے ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے۔ معزز ناظرین کرام، اس پودے کا سفر ایک چھوٹے سے بیج کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ پڑوسی ساحلی علاقوں سے مختلف ذرائع سے اس علاقے میں پہنچتا ہے۔ یہ بیج آخرکار ساحل کے قریب ہی ایک ریتلی شگاف میں، جہاں اس پر نمکین پانی کا سپرے اور سورج کی گرمی سب مل کر گل مل جاتے ہیں۔ پھر یہ بیج اس ماحول میں نمی کی مدد سے اپنے بیرونی خول کو نرم کرتا ہے اور اس سے ایک چھوٹی سی جڑ نمودار ہوتی ہے جو زمین میں گھس جاتی ہے، اور پھر یہ صبر اور جوش کے ساتھ ایک بیج سے چھوٹے پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بولڈ سبز پتے نکلے جو سورج کے نیچے چمکتے ہوئے پھیلتے گئے۔ یہ پودا اس مشکل ماحول میں پروان چڑھتا رہتا ہے، خشک سالی اور نمکین ہواؤں کو برداشت کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پودا بڑھتا جاتا ہے، اس کی چھتڑی بھی بڑھتی جاتی ہے جو کہ بہت سارے موٹے رسیلے تنوں میں بدل کر ایک جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو کہ ریت کے اس ٹیلے پر ایک سبز قالین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ پودا پھلتا پھولتا جاتا ہے، یہ ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی گھنی جڑیں ریتلی زمین میں ایک وسیع و عریض جڑوں کا نیٹ ورک بنا لیتی ہیں جس سے ریتلی صحرائی بدلتی ہوئی زمین میں کٹاؤ رک جاتا ہے اور استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کھلنے کے موسم میں یہ پودا خوشبودار، چمکدار سرخ رنگ کے پھول پیدا کرتا ہے جو کہ متعدد قسم کے پولینیٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جس سے پولینیشن کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس پولینیشن کے عمل کے دوران شہد کی مکھیاں خوشی سے پھولوں سے کھیلتی رہتی ہیں اور صحرائی پرندے اس کی شاخوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور میٹھے گیت گاتے رہتے ہیں، اور پھر ان بیجوں کو بکھیرنے کا باعث بھی بنتے ہیں جو کہ ساحلی نباتات کو مزید تقویت بخشتے ہیں۔ اس پودے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ پودا مٹی سے اضافی نمک کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ عمل اس کو دوسرے صحرائی پودوں سے منفرد بناتا ہے اور اس سے اس ماحولیاتی نظام کی مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا ہیرو ہے جو کہ زندگی کے پیچیدہ جال میں بھی اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، پھر جیسے جیسے موسم گزرتے جاتے ہیں، خزاں کا موسم آتا ہے تو یہ پودا اپنے بیجوں کو ہوا میں واپس چھوڑ دیتا ہے جو کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگلی نسل دنیا میں اپنا مقام حاصل کر لے گی۔ ان میں سے کچھ بیج قریب ہی رک جاتے ہیں اور کچھ نئی کالونیاں شروع کرنے کے لیے بہت دور تک کا سفر بھی کرتے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پودے نے بھی انسانی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ مقامی کمیونٹیز نے اپنے ساحلی منظر نامے میں اس پودے کی اہمیت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس پودے نے نہ صرف ریت کے کٹاؤ کو روکا بلکہ روایتی علاج کے ذریعہ کے طور پر بھی کام کرنا شروع کیا۔ ان کی پتیوں کو ان کی غذائیت کی خصوصیات اور پیچیدہ ذائقوں کی وجہ سے پکوانوں کے مقاصد کے لیے بھی کاٹا گیا اور استعمال کیا گیا، جن کو اکثر ساحلی علاقوں کے باشندے سلاد اور اسنیکس وغیرہ میں بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید برآں اس پودے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پودا اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا لائف سائیکل جاری رہتا ہے اور اپنے اس سفر میں اس پودے نے نہ صرف لوگوں کو مقامی نباتات اور حیوانات کی قدر کرنا سکھائی بلکہ یہ بھی سکھایا کہ وہ اپنے ماحول پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس توازن میں یہ زندگی پروان چڑھتی گئی اور اس ساحلی منظر نامے پر یہ فطرت اور انسانیت کے جڑے ہونے کا مظہر بن گیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔